السلام علیکم۔ اس سیریز سے متعلق سائل عدیم صاحب نے جن الفاظ کا ترجمہ صحیح نہیں کیا تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی وضاحت کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براجہ صاحب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ، یہ ہماری سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم بیان کرنے والے ہیں کہ سائل عدیم صاحب نے اشرف المخلوقات نہ ماننا تمام انسانوں کو، ابو جہل کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ یہ میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ابو جہل بھی اشرف المخلوقات میں ہے۔ جی ہاں ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ ناظرین و سامعین کومنٹ میں ہمارا کیا حال کریں گے، لیکن اپنی رائے دینے سے پہلے وہ اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور دیکھیں ہمارے دلائل کیا ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ایون ہم اوپنلی ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جو مرضی کرنا چاہے ہم سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا نالج ہو۔ عام بندہ نہیں، کوئی بھی دین کا علم رکھنے والا، اسلام کا طالب علم ہم سے بات کر سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اشرف المخلوقات کو ثابت کرنے کے لیے سائل عدیم صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے، ان الفاظ کا غلط ترجمہ کیا گیا۔ اب ہم قرآن سے سیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ان الفاظ کا ترجمہ تفسیر کیسے پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، آیت نمبر 253۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اب اللہ پاک نے ایک ہی آیت کے اندر لفظ فضلنا اور لفظ درجات کا ذکر کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کون سا ایسا فرق سمجھانا چاہتے ہیں پراچا صاحب کہ ان الفاظ کا ایک ہی آیت میں ترجمہ کر دیا۔ اب ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ فضل ہوتا کیا ہے؟ فضل اللہ کے انعامات ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 90 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اَيُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ، یعنی کہ فضل ایک ایسی چیز ہے جس کو نازل کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کون سی آتی ہے؟ اسی آیت کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ عربی پڑھیں گے تو تھوڑا وقت لگے گا، تو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، یہ وحی کی بات ہو رہی ہے۔ فضل جو ہے، اس میں سب سے اوپر والا درجہ جو ہوتا ہے نا، وہ علم کا ہے، وحی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر فضل کی ہم بات کریں تو ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اچھا، بالکل سورہ اسراء کی آیت کے الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں اس دعا کے۔ اور یہ دعا پتہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب انسان کسی ایسے شخص کو دیکھے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ جیسے آپ کی زبان اللہ پاک نے درست بنائی ہے، لیکن اس کی زبان کیا ہے؟ وہ بول نہیں سکتا، بیچارہ گونگا ہے، وہ سن نہیں سکتا، بہرا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہے، سوچ نہیں سکتا، دیوانہ ہے۔ یہ ساری چیزیں، ٹانگ نہیں ہے، پیدا ہوا پولیو ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ ہے فضل، یعنی کہ فضل اس چیز کو کہتے ہیں جو خاص اللہ کی عنایت ہو، اس میں انسان کا ذرا بھی عمل دخل نہ ہو۔ جیسے ہم سورہ الجمعہ سورہ نمبر یہ سورہ الجمعہ سورہ نمبر 62 ہے، سورہ نمبر 62، اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے 4۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ، میں دوبارہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس میں اللہ پاک نے یہ بھی ظاہر کر دیا، یہ بھی فرما دیا کہ فضل جو ہے وہ میری طرف سے ہے، خالصتاً میری طرف سے ہے، جس پہ اللہ چاہتا ہے اس پہ نازل ہوتا ہے، کوئی اس کو لے نہیں سکتا۔ یہ اللہ خاص قسم کے فضل کرتے ہیں۔ اب ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فضل اور درجات میں کیا فرق ہے۔ اب ہم ان کے معنی اور ان کی روح پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اب ایک پراچا صاحب دعا بھی ہے کہ جب مرغا بولے تو اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے،
اللہم انی اسألک من فضلک، ٹھیک ہے. اور یہ مسجد سے نکلنے کے لیے بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ساری چیزیں فضل میں ہیں. اب مسجد سے کیا ملتا ہے؟ علم. جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کیا ملے گا آپ کو؟ علم. آپ کا شرح صدر ہوگا. اللہ آپ کو علم میں تقویت اور اضافت دیں گے. جب مرغا بولے تو آپ جو دعا پڑھتے ہیں اللہ میں انی اسألک من فضلک، وہ علم کا نزول ہے. اس وقت فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو مرغا ہوتا ہے وہ فرشتے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ فرشتے علم لے کے زمین سے اوپر جاتے ہیں اور علم ہی لے کے زمین سے نیچے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو فضل کا معنی ہے نا، وہ خاص کر وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائیں، جو اللہ کی طرف سے جن کا نزول ہو. ٹھیک ہے. اب انسان ہے، اس کے اندر روح کا نزول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں درجات. درجات کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کی محنت شامل ہو. جیسے انسان کتنا عبادت گزار ہے. اب جنت کے دروازے ہیں، جنت کے دروازوں میں وہ جو دروازے ہیں وہ بیسیکلی درجات ہیں. ہر جنت کا جو دروازہ ہے وہ ایک خاص قسم کے درجے حاصل کرنے والے انسان کے لیے ہے. اگر اس نے وہ درجہ حاصل کیا ہے اپنی عبادت سے، اللہ کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے جو درجہ حاصل کیا ہے وہی ہے. اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے فضل کیا. اب فضل کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ پاک سے کلام فرمایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، زمین پہ کلام نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے معراج پہ، وہاں پہ بات چیت ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضل ملا. کیا تھا وہ؟ زمین پہ. کیا اب ہم کیا کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم ہے فضل کی وجہ سے؟ نہیں، فضل کی وجہ سے کبھی مقام نہیں ڈیسائیڈ ہوتا. یہ یاد رکھیے گا، فضل کی وجہ سے کبھی مقام نہیں ڈیسائیڈ ہوتا. مقام کس وجہ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے یہ میں بھی بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے. اب یہ فضل کیا تھا؟ اس فضل کی وجہ سے تو دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد محترم ہی نہیں تھے. تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ عیسائی اسی بنیاد پہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بہت اونچی شان والے ہیں کہ ان کے تو والد ہی نہیں ہیں. تو یہ اس طرح نہیں، فضل کے اوپر آپ کے کبھی بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. فضل یہ عنایت ہے سیدھی سیدھی. یہ دی جائے تو فضل ملنے کے بعد ایک ذمہ داری مل جاتی ہے. سمجھ لیے، آپ سے دگنا پوچھا جائے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ پاک قرآن پاک میں مخاطب ہوئے ہیں، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ کے کوئی ایسا کام کیا جس میں میری نافرمانی، تو یاد رکھیں ہم آپ کو بھی پکڑ لیں گے. اب یہ سختی ڈبل ہو گئی ہے ایک نبی کے ساتھ. اب فضل ہونے کے ساتھ جو وہی اترتی تھی، اب فضل ہونے کے ساتھ وہی اللہ کا فضل ہے نا. مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر تھے. اس وقت اونٹ تھا، اونٹنی تھی یا اونٹ تھا، جو بھی تھا، آپ سواری کے اوپر تھے. ایک جانور سواری تھا اونٹ میں سے ہی. اب مجھے یہ نہیں یاد کہ وہ اونٹنی تھی کہ اونٹ تھا. سواری کے اوپر تھے، وہی نازل ہوئی. تو یقین مانے وہ اونٹنی اتنی اس کے اوپر شدت تھی وہی کی کہ وہ بیٹھ گئی زمین کے اوپر. نہیں تو اس کی جو ٹانگیں تھی نا وہ درد سے اور زور سے، جتنی شدت تھی وہی کی، وہ ٹوٹ جاتی. یہ ہوتا ہے فضل. ہم نے اس کو پکڑ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں میچ کر دیا. اب بات کرتے ہیں درجات کی. اب جو مقام محمود ہے نا، جو وہ درجہ ہے، وہ فضل نہیں ہے. وہ فضل نہیں ہے. اگر آپ سورہ بنی اسرائیل میں جائیں تو اس میں کیا فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی بہت سی مخلوقات پر. کیا وہ فضیلت کون سی ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ سواریاں دی، پانیوں پر چلنے کے لیے، ہوا میں اڑنے کے لیے، زمین پر سفر کرنے کے لیے. تمام مخلوقات کے پاس یہ چیزیں ہیں. اس پہ کمپیریزن کر لیں. فرشتوں کے پاس پانی کی سواریاں ہیں؟ نہیں. کیا کریں گے آپ؟ ہیں ان کے پاس پانی کی سواریاں؟ بتائیں. نہیں ہے. زمین کی سواریاں ہیں؟ نہیں ہے. خود اڑ کے جاتے ہیں، خود اڑ کے آتے ہیں. ہمارے لیے اللہ نے اسپیشل ایک پروٹوکول رکھا ہوا ہے نہیں سواری کا. تو پھر ادھر کیا کریں گے؟ رزق وہ کھاتے پیتے ہیں، فرشتے کھاتے پیتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں. اللہ نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے، ایک اضافی چیز ہے. یہ فضل ہے. رزق بھی فضل ہے. ٹھیک ہے، کھانے کے وہ کوالٹی فضل ہے، رزق فضل نہیں ہے. رزق ایک علیحدہ چیز ہے. سورہ جمعہ میں اگر آپ جائیں نا، سورہ جمعہ کی اس آیت میں دیکھیں اور آخر میں آپ جائیں، سورہ جمعہ کی آخری آیت پہ آپ جائیں، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ادھر فرماتے ہیں سورہ الجمعہ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب ادھر فضل آ گیا، فضل وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ٹھیک ہے،
پھر جب تم نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. کہیں اسے کہتے ہیں رزق، نہیں، یہ رزق نہیں ہے. آگے والی آیت پڑھیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَحْمًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّحْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اب رزق اور چیز ہے، اس کو بھی کئی علماء، کئی پڑھنے والے فضل اور رزق کو ایک چیز کر دیتے ہیں. فضل بالکل مختلف چیز ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، جیسے ہم نے حدیث سے دعائیں بتائیں، اللہم انی اسألک من فضلک، مرغا جب اذان دے بولے اس وقت پڑھنی ہے. مسجد سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یہ ہم نے کیا ساری کی ساری احادیث سے وضاحت کی کہ فضل کا اصل معنی، مفہوم، تفسیر، ترجمہ کیا ہے. پھر ہم نے سورہ جمعہ، سورہ البقرہ سے یہ ثابت کیا کہ فضل ہے کیا. اب درجات کیا ہوتے ہیں. ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں چلتے ہیں. درجات ملتے ہیں محنت کی وجہ سے، ہم نے اس کا شارٹ سا ذکر کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کیوں ملا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور و فکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی تکالیف دی گئیں، پراچا صاحب کسی نبی کو اتنی تکالیف نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب طائف میں مجھے پتھروں سے مارا گیا، میں ڈر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ واحد موقع تھا جہاں پہ مجھ پر خوف طاری ہوا. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر، وہ تکلیف میرے نبی کی بہت زیادہ تھی. اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی میں جاؤں تو کس طرف جاؤں. اتنی شدید قسم کی وہ ذلت اور وہ پتھر جو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پہ جو برتاؤ کیا وہ بہت سخت تھا. اللہ کے نبی نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی، ان کی نسلوں کے لیے دعا کی. سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس وجہ سے درجات ملتے ہیں جناب. پتھر کھانے پڑتے ہیں طائف میں، خون سے جوتے بھر جاتے ہیں، پھر ملتے ہیں درجات. فضل اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. درجات ایسے نہیں ملتے. ابو بکر بننا پڑتا ہے، عمر بننا پڑتا ہے، عثمان علی بننا پڑتا ہے جناب، پھر جا کے درجات بنتے ہیں. ماں کے سر کی طرف کھڑے ہونا پڑتا ہے ساری رات، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، درجات ملتے ہیں. یہ درجات کوئی عام چیز نہیں ہے. احد میں کھڑا ہونا پڑتا ہے نبی کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے جناب. مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے سے وہ درجات نہیں ملتے. عبادت گزاری بہت بڑی چیز ہے. تو درجات ملتے ہیں اس طرح. آگے رہے گی بات، سورہ الاسراء میں ہم جاتے ہیں. سورہ الاسراء میں لفظ کثیرن کی اب ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ادھر کثیرن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا. یاد رکھیے عربی کا ایک اصول ہے، بلکہ یہ تمام زبانوں کے اندر یہ اصول ہے. اس اصول کو کہتے ہیں تغیر المعنی بتغیر السیاق. تغیر المعنی بتغیر السیاق. کبھی کبھی الفاظوں کو آپ جب کسی جملے میں استعمال کرتے ہیں تو ان کا معنی بدل جاتا ہے. جو روایتی لغات کے اندر، جس کو ڈکشنری کسی زبان کی بولتے ہیں، جو اس کے اندر اس کا روایتی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو عام فہم معنی ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. جیسے ہم سورہ الاحزاب میں جاتے ہیں. سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72 کے اندر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اچھا، ادھر اگر اللہ پاک نے امانت جو ہے وہ آسمان، زمین اور پہاڑوں پہ اتاری ہے تو انسان نے کہاں سے قبول کر لی؟ ادھر آسمان، زمین اور پہاڑ ترجمہ نہیں ہوگا. آسمانوں سے مراد آسمانوں کی تمام تر مخلوق ہے، والارض سے مراد زمین کی تمام تر مخلوقات پر، والجبال اور تمام سرداروں پر، مخلوق کے جتنے بھی سردار ہوں. لیکن مخلوق سے جب مراد آ جائے گی تو الجبال کا مطلب عربی میں جبل، سردار کو بھی کہتے ہیں. تو والجبال مطلب سرداروں کے اوپر بھی یہ اتارا گیا. تو ادھر کیا، اب ادھر السماوات تو آسمان کو کہتے ہیں، ہم ادھر کیسے ترجمہ کر؟ یہ ہے عربی کا اصول، تغیر المعنی بالتغیر السیاق. اب ہم سورہ الاسراء میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو
تمام مخلوقات، الست بربکم جب عہد لیا جا رہا تھا، جب ہم نے ان کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا، عالم ارواح میں اکٹھا کر کے ہم نے کیا کیا؟ ہر مخلوق کے اوپر یہ قرآن پاک پیش کیا، ہر مخلوق کے اوپر یہ قرآن پاک ٹیسٹ کیا. تو سورہ وہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، ہم چل ہی نہیں سکتے، ہم بھی کتنے بڑے ہیں لیکن ہم وضو نہیں کر سکتے، ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہم بطور لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. اس کے احکامات ہم سے بہت اوپر والی مخلوق کے لیے. تو پھر جب اللہ نے تمام تر مخلوقات کے اوپر قرآن کو ٹیسٹ کیا جو سب سے بہترین کلام تھا، ساری مخلوق ہیچ ہو گئی اس کے سامنے، اس کے قابل ہی نہیں تھی کہ اس کا وزن اٹھا سکیں. تو انسان نے اٹھایا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ اب ہم نے وہی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے مطابق ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ کچھ آیتیں متشابہ ہوتی ہیں، آیات متشابہات. ان کے ترجمے کے لیے ہم نے دوسری آیات کو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، دوسری آیات کے زیر سایہ اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، تاکہ سورہ النساء آیت نمبر 82 کے مطابق کہ یہ آپس میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے. افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر تفکر نہیں کرتے، کہ جب بھی یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اس میں دخل اندازی ہوگی تو یہ آپس میں اختلاف پیدا کر دے گا، فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو وہی بات ہوئی. اب ہم کیا ہے، اس کثیر کا معنی اس آیت کے سیاق و سباق سے تمام کریں گے. اس کثیر میں تمام آ سکتا ہے، کم نہیں آ سکتا. یہ ہماری کاوش ہے. اللہ پاک ہمارے لیے، ناظرین و سامعین کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. آمین. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. جزاک اللہ خیر.